کہ ان دہشت گردوں کا نشانہ ہمیشہ پیپلز پارٹی رہی ہے. میں اور کسی بڑی پارٹی کی بات نہیں کرتا، لیکن کبھی بھی کسی بڑی اور پارٹی پہ انہوں نے کبھی حملے نہیں کیے. انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ حملے کیے، کیونکہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پر ان تمام دہشت گردی کی ہمیشہ مذمت کرتی رہی ہے. پیپلز پارٹی کھل کر جو ہے اس طریقے کے تمام واقعات جسے انتہا پسندی کی لہر ہو، اس کو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپوز کیا. تو یہ بھی تمام لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ واحد وہ جماعت کون سی ہے جس نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور جو دہشت گردی کا شکار رہی ہے. آپ اور بھی پارٹیاں ہیں، آپ دیکھ لیں ملک میں کسی کی حکومت ہے، کسی کی حکومت پہلے تھی، کبھی ان پہ آپ نے سنا ہے کوئی دہشت گردی کے کوئی ایکسٹریمزم کا کبھی اٹیک کیا ہو؟ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر ایک ایسی جماعت ہے جو امن چاہتی ہے، جو ہر قسم کے ہر حالات میں ایکسٹریمزم کو اپوز کرتی ہے. وہاں پہ جن جماعتوں کے قائدین طالبان کے دفاتر کھلوانے کی باتیں کرتے رہے، آج وہی لوگ شاید ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جن جماعتوں کے قائدین فنڈنگ کرتے رہے مدرسوں کی تاکہ ایکسٹریمزم کو پروموشن ملے، جو جماعتیں جن کے قائدین یہ کہتے رہے کہ جی طالبان ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے بات چیت کرو، تو وہ جماعتیں جو طالبان کی حمایتی یافتہ رہی ہیں، جو دہشت گردی کی حمایت یافتہ رہی ہیں، آج وہ ان کیمرہ اجلاس میں نہیں آ رہی ہیں. اور وہ جماعتیں جنہوں نے ہمیشہ ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ ہمت سے مقابلہ کیا اور جنہوں نے سب سے زیادہ اس دہشت گردی کا شکار رہی ہیں، سینکڑوں جانیں جس جماعتوں نے گنوائی ہیں، وہ جماعتیں جو ہے وہ اپنے قوم کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ ہمیشہ اسٹرانگ طریقے سے کھڑی رہی ہیں. اچھا شجیل صاحب، جیسے یہ بلوچستان کا واقعہ ہوا تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو قائدین تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ دیکھیں سیکیورٹی لیب سے فلاں ادارے کی جو ہے وہ کوتاہی ہے، بجائے کہ وہ اس کی کنڈیم کرتے. تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے کہ سیکیورٹی لیب صاحب کی باتیں کریں. جب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی تو اے پی ایس والا سانحہ ہوا تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت تھی نا. اور پھر اس کے بعد بنو جیل جب بریک ہوئی تو تبھی بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. آج بھی خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں، وہاں کا کیا چیف منسٹر اپنے حلقے میں جا سکتا ہے؟ کیا شام کو 5-6 بجے کے بعد پولیس سڑکوں پہ گشت کر سکتی ہے؟ یہ ساری ناکامیاں، یہ ساری نااہلیاں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کو اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میچورٹی کے ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا. انڈر دا ون امبریلا تمام ہمارے ملک کے تمام ادارے، پولیٹیکل پارٹیز، اسٹیبلشمنٹ، سب نے مل کر انڈر ون امبریلا ان حالات کو، چیلنج کو سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ ہمارے سب کے لیے ایشوز ہیں. یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جی کل کو اگر جی یہ صرف اگر آگ بلوچستان میں جل رہی تو یہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی ہے. خدا نہ خواستہ یہ آگ کل کو کہیں پہ بھی پہنچ سکتی ہے. تو سب نے مل کر فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس ملک کی جو ہے وہ مفاد کے لیے. سب نے مل کر وہ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی یہ بلوچستان کے اندر جو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے، معصوم جانے گئی، اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ گیا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز میں سمجھ گیا سوال. چلانے والے، ان کے ساتھ مل کر دیکھیں جی یہی بات ہے نا. وقت نہیں آ گیا ہے کہ تحریک انصاف پہ کوئی پابندی لگا کے ان کو کریش کیا؟ دیکھیں جی یہ آپ کی بات بالکل صحیح، آپ نے بات کی. آپ نے دیکھا ہو جب کور کمانڈر بلوچستان کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا تھا تب بھی عمران خان کے ٹائیگرز اور پی ٹی آئی کے ٹرولرز انہوں نے سوشل میڈیا پہ نہایت گھٹیا اور گری ہوئی مہم چلائی تھی. جو ابھی ٹرین کا واقعہ سامنے ہوا ہے اس میں بھی عمران خان کے ٹائیگرز، پی ٹی آئی کے ٹرولرز نہایت گھٹیا مہمیں چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر چلا رہے ہیں جو لوگ ان واقعات میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. تو اب اگر یہ گٹھ جوڑ دیکھا جائے، میں ڈائریکٹلی کو سخت بات نہیں کر رہا، لیکن اگر یہ گٹھ جوڑ دیکھا جائے تو کیا پی ٹی آئی کو واقعی طور پر، جو کہ ہر وہ موقع گنوانے کے لیے تیار نہیں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکے، پاکستان کے نیریٹو کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کسی اور ملک کے کہنے پہ اور ان ملکوں کے کہنے پہ جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. میں وہ پھر کہوں گا کہ
یہ ثبوت شواہد موجود ہیں. شہید ارشد شریف کے اس پروگرام کو دوبارہ دیکھا جائے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کو بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگیں مل رہی ہیں. تو جو لوگ بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگیں لے رہے ہیں کیا آج انہی کے کہنے پہ تو نہیں یہ سوشل میڈیا کی کیمپینیں بھی اپنے ملک کے خلاف چلا رہے ہیں؟ یہ کوشچن مارک ہے اینڈ اٹ شوڈ بی ایڈریس کہ یہ آپ کسی جماعت کو کیسے آپ چھوڑ سکتے ہو کہ وہ مسلسل اس ملک کے خلاف، اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے سیاستدانوں کے خلاف، اس ملک کی سالمیت کے خلاف مسلسل سازش پہ سازش کر رہی ہو اور وہ جماعتیں پھر بھی بیٹھ کر آپ کے پارلیمنٹری سسٹم کا حصہ بنی ہوئی ہو. تو یہ ریئلی اٹس اے چیلنج. شہید صاحب ایک اور سندھ کا اہم ایشو ہے 6 کینالز والا، اس پر حکومت سندھ کا موقف آ گیا ہے کہ کینالز نہیں بن رہے. ایک کانگریس رہنما ہے یہ زین شاہ، وہ وہاں پہ گئے، موقع پہ پہنچے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کینالز بننا ہے، پوری انہوں نے ویڈیو ریکارڈ. دیکھیں جی وہ جب بھی جاتے ہیں وہاں پہ زین شاہ صاحب تو وہ بتائیں کون سی جگہ پہ ہے، کیا کام ہو رہا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی کینال کی کام شروعات نہیں ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کینال بننے نہیں دے گی، تو یہ واضح دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی حالات برے ہو جائیں، وہ کینال نہیں بننے دیے جائیں گے. تو یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے، یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج سندھ کے وزیر اعلیٰ اور سندھ کی تمام جو ہے اسمبلی ممبران اور سندھ کی ہر عوام. اس پہ تو اس دن جب یہاں پہ اسمبلی میں ریزولوشن آئی تھی کینال کے خلاف تو اس میں تمام جماعتوں نے مل کر جو ہے یونانیمس ریزولوشن کو پاس کیا. تو کینال نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے اور نہیں بننے دیں گے. دیکھیں میں نے تو کہا کہ میں ابھی عید کے بعد ہمارے صحافیوں آپ کو بھی بھیجتا ہوں، آپ تمام صحافیوں کو میں عید کے بعد میں تمام صحافیوں کو بھیجوں گا کہ جا کے دیکھ کر آئیں. دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ کا بیان اخبارات میں چھپا ہے کہ غیر قانونی افغانیوں کو اگر نکالا گیا تو 71 سانحہ پیش آئے جاتے. کیا کہیں گے کے پی کے؟ دیکھیں جی نہ مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرانی کو سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کی مجھے اس طرح کے بیانات سمجھ میں آتے ہیں. مطلب غیر قانونی، مطلب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غیر قانونی مقیم لوگوں کو نکالا گیا تو فلانے حالات ہو جائیں گے. مجھے یہ بتائیں دنیا کے کون سے ملک میں آپ انلیگل امیگرینٹ ہو کے رہ سکتے ہیں؟ کوئی ایک دنیا کا مجھے ایک ملک بتائیں جہاں پہ آپ انلیگل امیگرینٹ ہو اور آپ کو الاؤ ہو، پرمیشن ہو. تو اگر دنیا میں الاؤ نہیں تو آپ کے ملک میں کیسے الاؤ ہو سکتا ہے؟ اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیز آپ پی ٹی آئی کے ان احمقوں سے سن سکتے ہیں. تھینک یو جی، شکریہ.